رسول النبی الکریم سورہ اعراف کے 11ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت اور اس کے مقابلے میں ان کے اہل قوم کا رد عمل، یہ موضوع اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کے ضمن میں بڑی اہم ہدایات ہیں کہ جو ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا خطاب قابل غور ہے۔ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری ہم قوموں، اللہ کی بندگی اختیار کرو کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں متعدد انبیاء کی دعوت نقل کی گئی ہے اور ان سب میں جو خطاب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ یا قوم کا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی یہی ہے، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، ان کی رسالت خاص زمانے کے لیے تھی، خاص قوم کے لیے تھی۔ اس تناظر میں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی ایک جگہ بھی یہ انداز تخاطب نہیں ملتا، بلکہ ہر جگہ یا ایھا الناس کا لفظ ملتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس سے گویا کہ واضح طور سے یہ فرق پتہ چل جاتا ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد رسول ہیں کہ جن کی رسالت کو تمام دنیا کے لیے عام کیا گیا۔ گویا کہ انداز تخاطب سے یہ نتیجہ از خود برآمد ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، قرآن حکیم نے یہاں نشاندہی فرمائی ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر تو معاشی بدعنوانی کا شکار تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مختلف انداز میں گھاٹا پہنچانا، زمین میں فساد برپا کرنا اور خصوصاً امن و امان کی صورتحال کو مخدوش بنانا، یہ ان کا ایک وتیرہ تھا کہ جس کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ آپ نے انتہائی دل سوزی کے ساتھ ان کو سمجھایا، لیکن قوم کے سرداروں نے مخالفت پر کمر کس لی اور ان متکبر سرداروں نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی دعوت سے باز آنے کی تلقین کی اور دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو اور تمہارے ہم مشرب ساتھیوں کو بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جرأت مومنانہ کے ساتھ جواب عطا فرمایا کہ اگر ہم تمہارے دباؤ میں آ کر اور تمہارے کہنے پر اسی دین کی طرف لوٹ جائیں کہ جس سے اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے تو گویا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک بڑا جھوٹ باندھا، ہماری یہ دعوت گویا کہ بالکل غلط تھی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی اس دعوت سے بعد آ جائیں۔ ہم تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول کر لو۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ جو قابل توجہ ہے، تمام انبیاء کرام کی متفقہ سنت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنے دعوت میں سب سے پہلے مقدم قوم کے جو سرکردہ افراد ہیں، سردار ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ حالانکہ تاریخ ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ نور نبوت کی کرنیں جن کے در و بام پر سب سے پہلے پڑتی ہیں، قبول حق میں وہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں اور عوام الناس ہوتے ہیں، یہ غریب طبقات ہوتے ہیں کہ جو بڑھ کر نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود انبیاء کرام اپنی سنت دعوت کو تبدیل نہیں کرتے۔ اس میں ایک بہت خاص نقطہ ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے سرداروں کو مخاطب کیا اور جو پرزور رد عمل سامنے آیا ہے اولین، وہ سرداروں ہی کی طرف سے آیا ہے۔ اس کی جو وجہ علماء اور مفسرین نے اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت معاشرے کے جو سرکردہ افراد ہوتے ہیں یہ پورے معاشرے میں جسم کی مانند، جیسے سر کا، جسم کے اندر سر کا جو کردار ہے عقل اور فہم کا، اسی طریقے سے معاشرے کے اندر یہ طبقہ جو ہوتا ہے یہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کو دعوت نہ دی جائے، ان کو اولین تخاطب کا مرکز نہ بنایا جائے تو وہ طبقات کے جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ شک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دعوت جو ہے اس میں اتنی اثر پذیری نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ ہمارے جو
سرکردہ افراد ہیں جن کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ ڈور ہے ان کو متاثر کر سکے. لہذا اگر وہ حق کو قبول بھی کرتے ہیں تو ایک احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس بنیادی انسانی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے انبیاء کرام کو یہی تعلیم دی کہ وہ اپنی دعوت کا آغاز معاشرے کے سرکردہ افراد سے کرے، جس کا کہ بہترین نمونہ ہمیں اس رکوع کے اندر نظر آ رہا ہے. سرداروں نے قوم کو بہت ورغلایا اور ان سے کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کا اتباع کیا تو تم بہت خسارے میں پڑ جاؤ گے. چنانچہ سنت الہی کا ظہور ہوا جب یہ ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی قوم اور سرداروں کی طرف سے سامنے آئی تو ایک زبردست زلزلے نے انہیں آدھا بوچا اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. رسول کے مقابلے میں جو قوم بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رعایت نہیں دیتے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دل سوزی کے ساتھ تبصرہ فرماتے ہیں، حسرت کا اظہار فرماتے ہیں. قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، فرمایا اے میری قوم میں نے تو تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچا دیے، ونصحت لکم اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو میں بھلا کس منہ سے اور کس دل گردے کے ساتھ اب اس کافر قوم کے اوپر افسوس کروں. افسوس کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ اپنے انجام کو جو پہنچے ہیں تو اپنے طرز عمل کے باعث پہنچے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسولوں کی تعلیمات پر آمنا اور صدقنا کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. صدق اللہ العظیم. سورہ انفال پوری کی پوری غزوہ بدر کے تبصرے اور تجزیہ خداوندی پر مشتمل ہے. اس کا یہ رکوع نمبر 8 اپنے اندر مسلمانوں کے لیے خصوصی ہدایات کا حامل ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے دشمنان دین کے مقابلے میں کلمات تسلی بھی ہیں اور ان کے دلی جماؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی بھی نازل فرمائی گئی ہے اور ساتھ ہی صلح کے احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. اور ساتھ ہی یہ ہدایت خداوندی بھی عطا فرمائی گئی ہے کہ دشمنان دین کے مقابلے میں اللہ پر بھروسہ اور دنیاوی تدبیر یعنی جنگی تیاری کے بارے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. چنانچہ اس رکوع میں وہ مشہور آیت شامل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگی تیاری کے لیے ترغیب دلائی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے لڑائی کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھو اپنی حد امکان تک جو تمہاری استطاعت ہے، قوت کی فراہمی سے بھی اور تربیت یافتہ گھوڑوں اور سواریوں کے ذریعے سے بھی اللہ کے دشمنوں کو روب میں لینے کے لیے اور ان پر ایک دھاک قائم کرنے کے لیے اپنی تیاری کو مکمل رکھو. اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی آگے بیان فرما دیا. ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اس کے ذریعے سے تمہاری دھاک اور تمہارا روب قائم ہوگا تمہارے دشمنوں پر اور اللہ کے دشمنوں پر. اور فرمایا کہ ایک اور بھی طبقہ ہے، وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، وہ ایک اور طبقہ ہے. اللہ یعلمہم، اللہ ان سے خوب آگاہ ہے. ان کے اوپر بھی غیر محسوس طریقے پر تمہارا روب اور تمہارا دبدبہ قائم ہوگا اور انہیں سر اٹھانے کا موقع نہ ملے گا. یہ وآخرین من دونہم کے بارے میں علماء نے صراحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد منافقین بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اسلام کے پردے میں بھیس بدل کر دغا بازی سے اور ریاکاری سے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر ان کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں. اور یا پھر اس سے یہود مدینہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے، یا وہ تمام اقوام کے جن سے ابھی سابقہ پیش آنا تھا، فارس اور روم کی قومیں اور دیگر اقوام، وہ سب اس وآخرین من دونہم کے اندر شامل ہیں. چنانچہ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو انفاق کی زبردست ترغیب یہاں پر عطا دی ہے
اور فرمایا کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس جنگی تیاری میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، اس میں سامان کی فراہمی میں، تو یہ تمہیں سب کا سب لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ فرمایا کہ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب کے ذریعے سے تمہیں مالا مال فرمائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کے احکامات بھی نازل فرمائے۔ فرمایا کہ اگر تمہاری ان جنگی تیاریوں اور تمہارے قربانیوں سے کفار کے اوپر، دشمنان دین کے اوپر رعب قائم ہو جائے اور وہ بغیر جنگ کے ہی تم سے صلح پر آمادہ ہو جائیں تو تم بھی ان سے دوستی کا ہاتھ، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، اس لیے کہ جنگ سے مقصود خونریزی نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور فتنہ و فساد کو دور کرنا ہے۔ تو لہذا اگر یہ مقصد جنگ کے بغیر حاصل ہو رہا ہے تو جنگ کوئی لازمی شے نہیں ہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ اگر تمہیں اس صلح میں یہ خدشہ لاحق ہو جائے، یہ احتمال تمہارے سامنے آ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ کسی دھوکہ دہی کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں، صلح کے پردے میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کا غم نہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ وہ اپنی بدنیتی سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اگر اللہ کی حمایت تمہیں حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر صلح کے بعد وہ عہد شکنی اور دغا بازی پر اتر ہی آئیں اور اس کے شواہد بھی تم کو نظر آنے لگیں تب بھی نہ گھبراؤ، اس لیے کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے اور ان کی یہ چالیں تمہیں بالکل نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔ اور اس نے جس طرح بدر میں تمہاری غیبی مدد کی اور اہل ایمان کی قوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے باطل کو سرنگوں فرمایا، ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو کامل بھروسہ اور اعتماد اس کے اوپر رکھو اور کسی بھی قسم کے وسوسے کو اپنے دل میں نہ لاؤ۔ رکوع کے آخر میں ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے جس کے لیے تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ عرب کے اس معاشرے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو اخلاقی زوال اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور قبائل آپس میں دست و گریباں تھے۔ خاص طور سے مدینے کے اندر اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، نسل بعد نسل ان کے جھگڑے جو ہے وہ جاری رہتے تھے۔ تو ایسی قوم کے درمیان میں نبی کو اصلاح کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا، یہ ایک بڑا مشکل کام تھا کہ اس غیر مہذب قوم کو کہ جو پارا پارا ہے اتحاد کے رشتے میں پرونا، توحید کا اس کو درس دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے خصوصی انعام کا ذکر فرمایا کہ ان کے درمیان میں جو ہم نے محبت، الفت ڈالی اور ان کے دلوں کو پھیر دیا اور ان کو باہم شیر و شکر کر دیا اور ان کی محبتوں کا مرجع اور محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا دیا، یہ سارے انعامات در حقیقت اللہ کا ایک خصوصی فضل ہے کہ جو اس نے آپ کو عطا فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ ہے کہ جس نے ان کے دلوں میں یہ الفت ڈالی۔ اگر آپ روئے زمین پر پائے جانے والے تمام خزانے بھی لٹا دیتے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ ان کے دلوں میں یہ محبت، یہ الفت نہ ڈال سکتے۔ یہ تو اللہ ہے کہ جس نے ان کے دلوں کو جوڑا۔ الغرض یہ کہ اس رکوع مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اہم ہدایات ہیں کہ جو مسلمانوں کو عطا کی گئی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ بھی کامل درجے میں مطلوب ہے اور دنیاوی لحاظ سے جو تدبیر دشمن سے مقابلے کے لیے ہے، جنگی تیاری، اس میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی ہے۔ الغرض یہ کہ اس رکوع مبارک میں مسلمانوں کی تشفی کا بھی سامان ہے، ان کو انفاق کی ترغیب بھی ہے، صلح کے احکامات بھی ہیں اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت و تائید کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رکوع مبارک سے اپنے اندر جذبہ عمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا پیدا کرنے کی توفیق